سیگمنٹ ہے صراط مستقیم، پھر علماء کرام کے ساتھ نشست ہے، اور آج کا موضوع دیکھیے کیا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے اس خاکے میں۔ یہ لیں امی چائے، اب اسے جلدی سے پی لیں۔ ہاں تسبیح کرتے کرتے جب چائے ٹھنڈی ہو جائے گی تو آپ کہیں گے کہ چائے گرم کر کے لا۔ تسبیح مکمل کر کے چائے پیوں گی نا، چل جا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اے کیا ہو گیا بلقیس، خیر تو ہے؟ صبح صبح ایک سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ بات ہی کچھ ایسی ہے شاہدہ۔ اے کیا ہوا؟ چلے امی، آپ تو صبح صبح اپنی گرما گرم چائے کے ساتھ گرما گرم خبروں کا مزہ لیں۔ ہاں ہاں لے لوں گی خبروں کا مزہ۔ تو کچن میں جا اور ناشتے کے برتن دھو، اور خالہ کے لیے چائے بھی لے کر آ۔ چل جا۔ بسکٹ بھی لانا۔ جی جی۔ باتیں کرنے بڑھیا آ گئی ہیں۔ آئی چھوڑو، تمہیں سے بات سنو۔ امی پہلے کھانا کھائیں، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ارے پہلے دعا تو مانگنے دے، پھر کھانا بھی کھا لوں گی میں، اور ویسے بھی ابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ خالہ بلقیس کی باتوں سے جو اچھی طرح پیٹ بھر لیا ہے، پھر کہاں سے بھوک لگے گی آپ کو؟ امی خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کریں، کیوں خواہ گنہگار ہوتی ہیں؟ یہ دوسروں کے عیبوں کو جاننے کی ٹومے لگ رہا ہے نا، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ لڑکی اپنی زبان کو لگام دے۔ امی میرے زبان درازی پہ بے شک آپ مجھے جھوٹے مار لیں، مگر خدا کے واسطے ایسا نہ کریں۔ اچھا اچھا بس بس، ماں بننے کی ضرورت نہیں میری۔ کیا بتاؤں، اور میں تو کسی کی بات کرتی نہیں بس۔ اچھا چھوڑو، وہ نادرا کی بہو کا تو بتاؤ، کیا خبر ہے؟ میں سنا بہت سارا جہیز لے کر آئی۔ کیا سناؤں نادرا کی بہو کا؟ جہیز تو وہ واقعی بہت لے کر آئی ہے، لیکن مہمان نوازی اور اخلاق تو جیسے اسے چھو کر نہ گزرا ہو، بالکل آ رہی ہے۔ ساس کی کنجوسی کے چرچے تو پورے محلے میں تھے نا، اب بہو بیگم سوا سیر آ گئی ہیں ان سے۔ واقعی؟ پچھلے دنوں کی بات بتاؤں تمہیں، میں ان کے گھر گئی، نادرا نے اپنی بہو کو کہا چائے لے کر آؤ، اور ساتھ ہی منع کرنے کا اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے دیکھ لیا، گھنٹہ گزر گیا، چائے آنی تھی نہ آئی۔ میں نے تو اس دن سے جانا ہی چھوڑ دیا ان کے گھر۔ دفع کرو۔ بہت اچھا کیا، ایسی عورت سے کیا ملنا۔ صحیح۔ خالہ لاؤ بھائی چائے لے آؤ۔ چائے؟ بیٹا یہ کیا، خالہ کو خالی چائے پہ ہی ڈر کھاؤ گی کیا؟ بس آج تو میرا تیرے ہاتھ کا میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے، جلدی سے جا اپنی خالہ کے لیے سوجی کا حلوہ بنا کر لیا۔ ابے شاہدہ بہت مزے کا بنایا ہے، تھوڑے سے بادام کم ہے اس میں۔ فہمیدہ کی بیٹی کا کچھ پتا چلا تمہیں؟ کیا ہوا؟ دیدو کا پانی تو جیسے مر ہی گیا ہو، ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کیا، اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی۔ جو بھائی دوسرے کی بہنوں پر نظر رکھیں گے، ان کی بہنیں یہی گل کھلائیں گی نا، اور کیا کریں گی؟ سارا محلہ تھو تھو کر رہا تھا اس کی تربیت پہ۔ خالہ گوشت آپ کی پسندیدہ غذا ہے نا، میں سوچ رہی ہوں کہ آج مرے ہوئے جانور کا گوشت بنا کر نا آپ کے گھر بھجواتی ہوں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ دماغ صحیح ہے؟ ایسا کیا کہہ دیا ہے میں نے جو آپ کو برا لگ رہا ہے؟ مرے ہوئے جانور کا تو گوشت آپ کھا نہیں رہی، تو پھر اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کیسے کھائیں گی؟ سنا نہیں آپ نے، دوسروں کی غیبت کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ شاہدہ سمجھا لو اپنی بیٹی، اب میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ ارے ماں اتنی اچھی، ملنسار، خوش اخلاق، اور بیٹی اتنی بدتمیز بد تہذیب، میں نہیں آؤں گی اس گھر میں۔ جا رہی ہوں میں۔ بلقیس میری بات تو سنو۔ ہٹو، چلے میرے گھٹنے سے چلا نہیں جا رہا۔ کے رکھ دیا۔ بلقیس بس پڑ گئی نا تیرے کلیجے میں ٹھنڈک؟ میں سارا دن یہاں پڑی سڑتی رہتی ہوں، اگر کوئی میرے پاس آ ہی گیا ملنے کو تو اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا، تو فیسی اولاد پر جسے نہ ماں کی تنہائی کا خیال اور نہ ہی ہمسایوں سے اس نے سلوک کا پتہ ہے۔
प्यारी अम्मी, प्लीज गुस्सा थूक दें। तुम तो खुश हो गई ना, तुम्हारे तो कलेजे में ठंडक पड़ गई, बल्कि इसको घर से निकाल कर। अम्मी ऐसी बात नहीं है, मुझे खाला बिल्किस का घर आना बुरा नहीं लगता था, बल्कि उनका दूसरों की ऐब जोई करना बुरा लगता था। और आप उनके गुनाहों में साथ साथ शामिल होती थी। मैंने कब किसी की बुराई की है? सुनती तो थी ना। गीबत करने वाला और सुनने वाला दोनों बराबर की गुनहगार होते हैं। दवाई खाएं और सो जाएं। कल पहला रोजा है और सहरी में भी उठना है। बड़ा जी चाह रहा है बल्कि इससे मिलने को। अभी एक ही दिन हुआ और लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी देर हो गई। अम्मी सच कहूँ तो दिल तो मेरा भी बड़ा चाह रहा है उनसे मिलने का। खैर आप परेशान ना हो, आ जाएंगी वो, ज्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह सकती। हाँ जानती बेटा, लेकिन बेटा कसूर तो सारा मेरा ही है। जब वो मोहल्ले वालों की चुगलियां करती थी, बुराइयां करती थी, तो मैं भी सुनती थी। चले शुक्र है आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। बस अम्मी अब अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर ले। हाँ बेटा, तौबा तो करनी है, मेरे रब्बुल आलमीन से माफी तो मांगनी है। अरे खाला, हम बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे। सोचा था खाला आएंगी तो सूजी का हलवा बनाऊंगी। अम्मी भी बहुत उदास हो गई थी आपके बिना। किस मुंह से निकलती घर से? सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है मुझको। मेरी बेगुनाह बच्ची अपनी बाप की दहलीज पर आ गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन ऐसा क्यों? कोई वजह भी तो होगी ना। है, उसकी वजह मैं जिस तरह दूसरों की बहू बेटियों की उल्टी सीधी बातें करके उन्हें बदनाम करती थी, बिल्कुल उसी तरह मेरी बेटी हीरा के मोहल्ले में भी एक औरत ऐसी ही थी। बिल्कुल उसने इसी तरह मेरी हीरा के सास के सामने उसके मुतालिक उल्टी सीधी बातें, उसकी सास का दिल खराब किया। उसकी सास ने अपने बेटे के साथ मिलकर उसे ये कहकर घर से निकाल दिया कि हमें ऐसी नीच बहू की जरूरत नहीं है। हमारे बेटे के लिए लड़कियां बहुत। खाला आप फिक्र मत करें, हम है ना, हम जाएंगे उसके ससुराल और अच्छी तरह से समझा के आएंगे उन्हें। देखना इंशाल्लाह आपकी बेटी का घर दोबारा से आबाद हो जाएगा। मेरी बेटी, तो मुझे माफ कर दे। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो आज ही अपनी बेटी के गम में दुखी ना होती। खाला, गुनाह का एहसास हो जाना भी रब की हिदायत की निशानी है। और मुझसे माफी मांग के मुझे गुनहगार ना करें। अपने उस अल्लाह से आस और उम्मीद लगाएं। अल्लाह अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। उलमा कराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। जनाब क़िबला मौलाना मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब, मुफ्ती अकमद साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ज़रा ये समराइज़ कीजिएगा इस एक्ट को जो अभी देखा भी हमने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है मारिफत गुनाह। ठीक, किसी को गुनाह की पहचान होगी तो वो समझेगा मैंने गुनाह किया है। सही। फिर है एहसास से गुनाह, कि ठीक, उसको ये एहसास हो कि मैंने वो गुनाह किया है। तीसरी चीज़ होती है फिर गुनाह पर नदामत और शर्मिंदगी और अफसोस। सही है। फिर चौथी चीज़ होती है तौबा।
تو یہ 4 اسٹیپس بہت ضروری ہیں. اب ہمارے مسلمانوں کی صورتحال یہ تو ان کو تو چلو معرفت تھی نا, یہ دکھایا گیا ہے. ہاں ہاں بہت سو کو پتہ ہی نہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں, چغلی کسے کہتے ہیں, جھوٹ کی صحیح تعریف کیا ہے, ظلم کسے کہتے ہیں, صحیح حرام مال کیا کیا کس کس صورتوں میں ملتا ہے. تو وہ جواب میں وہ بعض وقت کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں. اوہ یس. ایک صاحب کو درس قرآن کی دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں, کہنے لگے مجھ صاحب ٹائم ہی نہیں ہوتا, بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے. صحیح ہے. تو میں نے کہا یار کمانا عبادت ہے, کمانا ہی عبادت نہیں ہے. پھر میں نے ایسے کہا اچھا یہ بتائیے رزق حلال کس کو کہتے ہیں. تھوڑی دیر سوچتے رہے, کہنے لگے آپ بتائیں. میں نے کہا کما آپ رہے ہیں بتاؤں میں. تو یہ احساس دلانا مقصود تھا. تو یہ ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ کہ گناہ کی معرفت نہیں ہے, پھر احساس گناہ نہیں ہے. اب جیسے منہ بھر بھر کے غیبت ہے. ایک خاتون کو منع کیا گیا, وہ کہنے لگی یہ بتائیں ہم کریں کیا, منہ دیکھتے رہیں ایک دوسرے کا. یعنی کتنا ویلڈ کویسچن ہے, آپ اندازہ کریں کہ ہم بیٹھ کے کریں کیا, یہی کام کریں گے اور کیا. اور 2 گھنٹے غیبت کرنے کے بعد پھر بڑے بھولے پن سے کہنا چھوڑو ہمیں کیا, یہ بھی بڑا کمال ہے. تو یہ احساس گناہ نہیں ہے. اچھا پھر شرمندگی نہیں ہے کہ گناہ کر کے انسان شرمندہ. فجر کی نماز قضا ہو گئی, دانت کھلے ہوئے ہیں, ناشتہ پورا بھرپور کر رہے ہیں, دوستوں سے مل رہے ہیں, گہری نیند سو رہے ہیں. کسی کا بھی 5000 کا نوٹ گر جائے, جی 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 جی, اتنا سا منہ نکل آئے گا, کبھی بیوی کو پیٹے گا, کبھی بچوں کو گالیاں بکے گا اور یہ کرے گا اور کھانا چھوڑ دے گا 5000 کے نوٹ کے لیے. احساس گناہ نہیں ہے. پھر شرمندگی, ندامت, اور پھر توبہ کے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا, یہ توبہ ہے. ہماری توبہ کیا ہوتی ہے, کان پکڑ توبہ, تو توبہ یہ منہ سے کہہ لیتے ہیں. یہ اصل یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. یہ 4 اسٹیپس جو ہے نا, اس کا ہمیں شعور بیدار کرنا چاہیے اور عملی طور پہ اس کو نافذ فلاں عمل 70 مرتبہ پڑھ لیں, فلاں استغفار, وہ یعنی ٹھیک ہے یہ بھی کرنا چاہیے, لیکن اس سے زیادہ آپ کہہ رہے ہیں اہم یہ ہے کہ بھائی وہ توبہ دل سے ہو کے آپ اس عمل کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. دیکھیں نبی کریم نے فرمایا الندم التوبہ, ندامت ہی توبہ ہے. توبہ کی قبولیت کی اصل شرط ہے اس میں شرمندہ اور نادم ہونا, نہیں ہے کہ میں بس ٹی وی دیکھتے دیکھتے الفاظ دہرایا جا رہا ہوں. صحیح صحیح. اور اس میں اور پہلو جایا غیبت کا کرنا, اور پھر اگر کوئی کہے کہ یار چونکہ وہ سننے ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے, تو کوئی سوچے کہ یار یہ تو میرے مفت کے مزے نا, غیبت وہ کر رہا ہے, لطف مجھے بھی آ رہا ہے, اور میں غیبت نہیں کر رہا, میں کچھ نہیں کر رہا, میں خالی سن رہا ہوں, تو ٹھیک ہے وہ جانو سو. غیبت کا سننا بھی گناہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہوں کے اندر بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جس کے اندر ایک شخص کر رہا ہوتا ہے, دوسرا فقط اس کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے, سن رہا ہوتا ہے, مگر جس طریقے سے اس کا وہ کام کرنا غلط ہوتا ہے اسی طریقے سے دیکھنے والے کا دیکھنا غلط ہوتا ہے, سننے والے کا سننا غلط ہوتا ہے. یعنی اگر آپ اس کو تھوڑا سا وسعت دے دیں تو آج کل مثال کے طور پر میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں جو کہ حرام ہوتی ہیں. تو جنہوں نے وہ حرام کام کیا ہے ان کا کرنا غلط تھا, اور جو دیکھ رہے ہیں ان کا دیکھنا بھی غلط ہے. اگر حرام فلمیں ہیں تو حرام فلمیں دیکھنے والا یہ کہہ کر تو نہیں چھوٹ سکتا کہ جو کر رہا ہے وہ گنہگار ہے, میں تو نہیں کر رہا. مگر یہ جو آپ ویونگ پلیجر لے رہے ہیں, یہ حظ جنسی جو آپ اٹھا رہے ہیں, یہ بھی پروردگار عالم نے اس کے اوپر ممانعت تو رکھی ہے. تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. گناہ کے حوالے جیسا کہ ابھی قبلہ نے فرمایا کہ گناہ شناسی یا گناہ کا پہچاننا یہ خود بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس کے اندر یہ بھی شامل ہوگا کہ غیبت جو کی جا رہی ہے جس طریقے سے وہ حرام ہے, اسی طریقے سے غیبت کا سننا یہ بھی ممنوع ہے, اس کے اوپر بھی پابندی ہے. جیسے کہ پروردگار عالم کی نظر میں وہ شخص بہت محترم ہے اگرچہ اس نے یہ گناہ کیا بھی ہو. یعنی غیبت تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ عین ممکن ہے گناہ اس کے اندر ہو, لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم پسند نہیں کرتا کہ ہر ایک کا پردہ چاک کیا جائے, سر عام اس کو رسوا کیا جائے. جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کے درمیان اس بات کی تشہیر کی جائے. سورہ نور کی آیت ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا. وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ فاحشہ عام ہو جائے, اس فاحشہ کا ایک اہم مصداق خود غیبت ہے کہ جو گناہ دوسروں نے کیے ہیں اور وہ اس کو چھپانا چاہتے ہیں اور یہ اس کو عام کرنا چاہتے ہیں, رسوا کرنا چاہتے ہیں. جو یہ پسند کرتا ہے ان کے لیے پروردگار فرماتا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. وہ یہ کہیں کہ دیکھا یہ بہت شریف بنتا ہے نا, کیسی اس کی اصلیت نکال کے سامنے لایا ہوں میں نے بتایا دنیا کو میرے پاس فلاں کے میسیجز یا فلاں کی گفتگو یا فلاں کی کوئی ایکٹ مجھے پتہ لگ گیا, تو میں دنیا کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اتنا شریف ہے نہیں جتنا بنتا ہے. ایکسپوز کر رہا ہوں میں. یعنی کیوں آپ اس کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ جبکہ اس کا اور اس کے خدا کے درمیان کا معاملہ ہے. اگر کوئی اجتماعی نوعیت کا معاملہ ہوتا, ظالم اور مظلوم والا معاملہ ہوتا, تو چھٹے پارے کی جو پہلی آیت ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم,
کہ اگر کوئی ظلم کا معاملہ ہے، مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ کہیں پر اس بات کا ذکر کرے گا کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس کی داد رسی ہو سکتی ہے، وہ ایکسیپشن ہے۔ صحیح بات۔ یا مثال کے طور پر کسی کو پتا ہے کہ میں اس کو اگر بتا دوں گا تو یہ بیچارہ اپنے کاروبار کے اندر دھوکہ نہیں کھائے گا یا اس کو نقصان نہیں ہوگا، تو بڑے محتاط الفاظ میں اس کو متوجہ کرنا وہ ایکسیپشن ہے۔ اس طرح کے ایکسیپشنز ہیں، لیکن ایک اصولی بات یہ ہے، کوئی شخص خدا نخواستہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے بالکل، لیکن اس کا تعلق بہرحال صرف اس کی ذات سے ہے، بالکل، جس کا کوئی نقصان پبلک کو نہیں ہو رہا، تو ایسے کسی گناہ کو ایکسپوز کرنا کسی بھی صورت میں جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ نہیں، گھر کی چار دیواری کے جو معاملات ہیں ان کو چار دیواری میں رہنا چاہیے، جو بیڈ روم کے معاملات ہیں ان کو بیڈ روم میں رہنا دی چاہیے، جو خلوت کے معاملات ہیں ان کو خلوت ہی میں رہنا چاہیے۔ اگر پتہ چل بھی جائے، تلقین کا انداز برادرانہ، ناصحانہ، محبت بھرا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو اس طرح سے متوجہ کر دوں کہ یہ گناہ سے دور ہو جائے، یہاں تک تو شاید ٹھیک ہو، لیکن اس کے علاوہ کہ دوسروں میں اس کی تشہیر کی جائے، مثلا نیوز کے اندر اس کا ٹکر چلا دیا جائے، بریکنگ نیوز کا ایک کریڈٹ لیا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ صحیح ہے۔ اور مفتی صاحب میں نے یہ بھی سنا، میں نے کہ جب پوچھا گیا کہ بھائی غیبت اگر میں کر رہا ہوں تو بھائی میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، وہ تو بات اس میں ہے تو میں بتا رہا ہوں غلط بات، تو بتایا گیا کہ بھائی اسی کو غیبت کہتے ہیں کہ اس میں وہ برائی ہو اور آپ کہہ رہے ہو یہی غیبت ہے اور اسی کا اتنا عذاب ہے، اور اگر اس میں وہ برائی ہے بھی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے، اس سے بھی خراب معاملہ ہے، پھر یہ ایسے ہی ہے۔ یہ بین حدیث میں ہے یہ۔ اچھا کسی نے عرض کیا رسول اللہ جو اس میں برائی ہو اگر ہم وہ اس کو بیان کریں، اچھا فرمایا یہی تو غیبت ہے، جو اس میں نہیں ہے وہ کرو گے تو بہتان ہے، الزام تراشی۔ اور اس سے پہلے جو کویسچن کیا تھا اس میں تھوڑا سا میں ضرور حضرت کی بات اور کر دوں، جیسے یہ اجتماعی طور پہ کسی کی برائی کا نقصان پہنچے گا، صحیح، اس میں بھی ایک اسٹیپ وائز ہے یہ معاملہ، کہ سب سے پہلے تو آپ اس کو تنہائی میں تلقین کریں کہ یار یہ تم نہیں کرو، اس کو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے وہ تائب ہو جائے، کیونکہ بعضوں کی توجہ نہیں ہوتی کسی طرف، جب آپ ہم نے ایسے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں پاپی قسم کے لوگ کہ امید نہیں تھی کہ ہدایت پائے، لیکن ایک دفعہ سٹنگ ہوئی اور وہی لمحہ ہدایت کا ہوتا ہے، بعد فوراً دل پھر جاتا ہے۔ تو یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ پردہ بھی رہ جائے، مسلمان بھی نقصان سے محفوظ ہو جائے، نہیں مانے تو پھر دھمکی کہ بھئی اگر تم نہیں کرو گے ایکسپوز کر دیں گے، ہو سکتا ہے یہ وارن کرنا ہی اس کے اوپر اثر کر جائے گا، نہیں یار زوال عزت کا سبب بن جائے گا، عزت بچا لو، یہ بھی نہ مانے تو پھر جھوٹے کو گھر تک پہنچاؤ، یہ کہ کر سکتے ہیں اتنے مراحل کے بعد۔ وہ جو حضرت نے بریکنگ نیوز والی بات کہی نا، اس پہ مطلب نیوز والوں کو بھی توجہ کریں۔ اچھا صحیح ہے، ٹھیک۔ اور اس میں یعنی ایک اس مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو مفتی صاحب نے شروع میں کہا کہ شاید اس سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہے نا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر، یہ چیزیں شاید اتنی زیادہ پریویلنٹ ہو گئی کہ ان کو فرینکلی گناہ شاید سمجھا ہی نہیں آتا ہے۔ یہ اسی کے لیے پھر لفظ جاہلیت استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو جہالت ہے، نہ جاننا، ایک ہے جاہلیت، جو بھی جہل مرکب کی طرف مفتی صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ ایک انسان یہی نہیں جانتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا جبکہ وہ گناہ ہے، یہ جہل مرکب ہے، کمپاؤنڈ اگنورنس ہے، اسی کو جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ معروف کو منکر سمجھ لینا، منکر کو معروف سمجھ لینا۔ اگر افراد آپس میں بیٹھے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس ڈسکشن کے لیے اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، جیسا کہ فرما رہے تھے کیفیت کیا ہے، آپ ذرا غور کریں کہ آپ کے پاس گفتگو کے لیے کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ مثلا یہی سارے ٹاپکس کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم کیا فرماتا ہے، یا مثال کے طور پر الٹا کہ بجائے اس کے کہ غیبت کی جائے، جیسے وہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ یار اس مسئلے کو سولو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس مشکل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ گھر ٹوٹنے جا رہا ہے، کیا ہم اس کے اندر کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، یا اور کچھ نہیں تو کھانے پکانے کی ترکیبوں ہی پر گفتگو کر لی جائے، اس سے بہت بہتر ہوگا کہ جو غیبت کے عنوان سے کیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سوچتا بھی ہوں، اب چونکہ ظاہر ہم نصف رمضان میں داخل ہو گئے ہیں، تو چونکہ میں اکثر یہ آرگومنٹ سنتا ہوں بھائی دیکھو نا ہم کیا کریں، اب ہم کیا نماز کیسے پڑھیں، کوئی کہتا ہے ایسے کرنا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے، روزہ دیکھو نا کیا کریں، کوئی کہتا ہے اتنے بجے کرنا ہے۔ اب میں سوچا ہم پہلی رمضان سے روزانہ یہاں پر اخلاقیات سے متعلق موضوع ڈسکس کر رہے ہیں جس میں کوئی ایک نقطہ ایسا نہیں جس میں 1% بھی اختلاف ہو، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کا مطلب پھر یہ شاید صرف بہانے ہیں کہ یار ہم کیا کریں، کوئی یہ بولتا ہے کوئی بولتا ہے، یعنی یہ ساری برائیاں جو ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ پریویلنٹ ہے، اس میں تو یہ جواز بھی ہے نا کہ اکمل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور داؤدانی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، تو پھر چونکہ جب وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں باتیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ دنیا کی اور ساری باتیں جن پہ علماء کا اتفاق ہے اس میں سب پہ عمل کر رہے ہیں، وہ جس پہ علماء کا اتفاق نہیں اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو نا اب اس پہ علماء متفق ہو جائیں پھر ہم کر لیں گے، ایسا لگتا ہے۔
اصل میں گناہوں کے معاملات تو اکثر متفقن علیہ ہوتے ہیں، یعنی ان پہ تو متفقین، غیبت سب کہتے ہیں بری ہے، جوازی صورت الگ ہوتی ہے، چلیں عدم جواز کی صورت علیحدہ ہے، فقہی مسائل میں ہو سکتا ہے اختلاف، وہ تو ایک مکتب فکر سے یا ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے بھی آپس میں، فقہ حنفی کے اندر ہمارے بہت زیادہ اختلاف ہے، یہ فقہی اختلاف ایک الگ چیز ہے، اور یہ تو پھر پیچھے سے اکابرین سے چلتا آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے مذہب سے، اپنے اکابرین کے اسلوب سے، ان کے طرز زندگی سے، ان کی علمی زندگی سے بالکل واقف نہیں ہے۔ پپو پان والے کی دکان پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، ارے بھائی تو آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے کیا اختلاف رہے ہیں اور کیا نہیں رہے ہیں، تو وہ کچھ پتہ نہیں۔ آج کل کے مولویوں سے بھاگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ تو مل کے بیٹھتے نہیں ہیں۔ اچھا خاندان والے مل کے نہیں بیٹھ رہے، خاندان نہیں چھوڑے گا نا، محلے والے نہیں مل کے بیٹھ رہے، ملا نہیں چھوڑے گا۔ وہی آدمی جب بیمار ہو رہا ہے اور 4 ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو چاروں ڈاکٹر الگ الگ رائے دے رہے ہیں، تو علاج نہیں چھوڑ رہا ہو کہ یار میں کیا دوائی لوں، چاروں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، چھوڑو میں دوائی نہیں لیتا، یہ نہیں کہہ رہا۔ یہ آپ کے بالکل صحیح آپ کا مطلب آبزرویشن ہے کہ یہ اصل میں پابندیوں سے راہ فرار اختیار کرنے کا ایک بیہودہ سا بہانہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تم کسی ایک سے عقیدت قائم کر لو، چلو ٹھیک ہے نا، ان سے عقیدت قائم کر لو، جو پہلے جانچ لو، پرکھ لو، جب آپ سمجھتے ہیں وہ علمی لحاظ سے ٹھیک ہے، اپنے کردار کے اعتبار سے اچھا ہے، ایک کو فالو کر لو نا، پھر کہو بھائی جو ان کی مخالفت کرے گا میں اس کی نہیں مانوں گا، ان کی مانوں گا، یہ کر لو۔ لیکن وہ کہتا ہے میں کسی کی نہیں مانوں گا، تو پھر اپنی مان رہے ہیں، اس کا مطلب تم اپنی تو کم از کم مان ہی رہے ہو، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کنکلوڈ کر دیں۔ میں تو آپ نے یہ بات بیان کی تو میں تبصرہ کروں گا، ضرور کروں گا کہ ہمارے محترم جناب مفتی اکمل صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح سے، اور میں بالکل واضح عرض کر رہا ہوں کہ آر وائی میں جب میں نہیں بھی آیا کرتا تھا تب بھی میں ان کا اسلوب جو ہے بڑے توجہ کے ساتھ کیا طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، جونیئرز ہیں، ان کے لیے بڑا امکان موجود ہے کہ وہ مفتی صاحب کے اسلوب سے خاص طور پر سیکھیں کہ کس طریقے سے فقہی مسائل کی جو گتھیاں ہیں ان کو کیسے سلجھایا جاتا ہے، بیان کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ مفتی صاحب رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اتحاد کا پیغام شان رمضان کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ جاری ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔